اور جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، لیکن مرنے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ کسی بھی وقت میں ہم لوگ اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر ہم ایک دفعہ بھی استغفار کر لیں اپنے سارے سینکڑوں لاکھوں گناہوں کا، تب بھی اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وہ تو کسی وقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اوقات لمحات اللہ نے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ ہے اب آنے والی رات جو شروع ہو چکی، اور یہ ہے شب براءت جس میں آپ حضرات تشریف فرما۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حضرات یہ رات لیلۃ البراءت کہلاتی ہے، حدیث میں یہ نام لیلۃ البراءت، لیلہ کا معنی رات جس کو فارسی میں شب کہتے ہیں، اور براءت کا معنی بری ہونا، تو شب براءت لیلۃ البراءت کا ترجمہ ہے۔ اور اس کو لیلۃ البراءت کیوں کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اتنا بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعائیں پوری کر دوں۔ تو ایک تو اس رات میں خوب دعائیں کی جائیں، اللہ سے خوب توبہ اور استغفار مانگا جائے، یہاں تک کہ اس رات کے اندر جتنے گناہوں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے خوب اچھی طرح۔ ایک تو یہ موقع غنیمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مکے کا ایک تاجروں کا قبیلہ بنو کلب، اس کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اس رات میں گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ بنو کلب اتنا بڑا تجارتی قبیلہ تھا کہ اس کے پاس 20,000 سے لے کے 60,000 تک بکریاں ہوتی تھیں۔ ایک انسان ایک بکری کے کھال کے اندر موجود بالوں کو گننے لگ جائے تو یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب اتنی سی درخواست اللہ سے کرنی ہے، اے اللہ ان لاکھوں کروڑوں افراد اربوں انسانوں کو جو تو جہنم سے بری کرے گا ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ بس اتنی سی بات ہے جو اس رات میں اللہ سے خوب مانگنی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق روایت موجود کہ سورہ دخان کی جو آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس کے بارے میں مفسرین نے ایک تو رائے لکھی ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں ہوگی اس کے بارے میں ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ شب براءت کے بارے میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس میں ہر حکمت پر مبنی کام اللہ جدا جدا کرتا ہے۔ اب آگے حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں 4 کام طے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جتنے اس سال میں پیدا ہونے والے افراد ہیں ان کے بارے میں اللہ طے فرماتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو آئندہ سال میں وفات پانے والے ہیں ان کا نام طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کا رزق اس میں طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے اعمال اس میں طے کیے جاتے ہیں۔ اب اس رات میں مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر آئندہ سال تو نے ہمیں زندوں کی فہرست میں رکھا ہے تو اے اللہ ایمان کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما، اور اے اللہ اگر ہمارا شمار آئندہ آنے والے سال میں وفات پانے والوں میں سے ہے تو ایسی صورت کے اندر اے اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ وہ یہ والی دعا بہت کرواتے تھے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، اور دوسری دعا فرماتے تھے اے اللہ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یہاں بیٹھ کر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار دفعہ یہ جملہ فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے۔
تو اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پھر ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کی بہت نصیحت، یہاں بھی بیٹھ کر بہت نصیحت فرمائی حضرت نے کہ خدا کے لیے اپنے جو عزیز و اقربا والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ اور میں حضرت کا بیان کے الفاظ اگر جو حضرت نے یہاں بیان دیا، آخری بیان تھا حضرت کا یہاں، تو وہ یہ تھا کہ حضرت نے حدیث سنائی کہ جس طرح ایک دریا کے اندر کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور اس کو کوئی مدد فراہم کرے بچانے کے لیے، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس طرح اس دنیا سے جانے والا انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے یہاں سے ثواب بھیجتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ اب حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حق ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت اب کریں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب۔ آج جتنا الحمدللہ بچوں نے قرآن مجید پڑھا، اور یہ حافظ بچے جتنے ہیں اور جتنی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ اگر ایک درخت لگا جائے جس سے کوئی جانور بھی کوئی کھائے پتے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، کوئی انسان اس درخت کے نیچے سایہ بھی حاصل کرے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اگر یہ پوری مسجد بنا کر کوئی چلا جائے تو اس میں جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے میں، اور اس کے بانی جناب حضرت میاں محمد فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کی اہلیہ محترمہ، یہ تمام جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ یہاں جتنا دین پڑھایا جاتا ہے، جتنا قرآن حکیم پڑھایا جاتا ہے، اے اللہ سب کا ثواب ان کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا قاری اجود اویس صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم، میرے شیخ محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں ایک ایک فرد کی دعائیں قبول فرما۔ اور اس رات میں یہ بھی دعا مانگیے گا کہ اے اللہ جتنا رزق آپ نے اس رات میں ہمارے لیے لکھ دیا، اے اللہ اس رزق میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ محتاجی سے ہمیشہ بچا کے رکھ، جسمانی محتاجی سے، ذہنی محتاجی سے یا اللہ بچا کے رکھ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اے اللہ ہمارے جتنے اعمال اس وقت میں اس رات میں طے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان اعمال میں برکت نصیب فرما، اور ہم سب کو نیک نصیب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ دعائیں کرنے والی رات ہے۔